سنگیو دوستو خدا را محبت کا معنی تو سمجھو. اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوتی ہے. سمجھا نہیں نہ جا سکتا. ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے تو بچہ پورا اٹھتا نہیں، رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے باورچی خانے پہنچ بھی جاتی ہے. ابھی پوری طرح جاگا نہیں، اس نے 2-3 دفعہ سائیڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو گیا. تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے، تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں. تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا. آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا، عملاً ثبوت دینا پڑے گا. اور پھر اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے. اپنے گروپ سے نہیں، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی پیری مریدی، اپنے کھاتے، اپنا آنا، اپنا جانا، اپنے طور طریقے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. امت سے پیار ہو، امت سے، امت کی بات کر، امت کی. اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا، کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئی ہیں؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا ہے؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے؟ تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے. حیدری فقر نے دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی. بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہوں کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں. ایسا تو نہیں نہ ہوتا. میرے بھائی اپنی زندگی میں مزاج میں محبت کے اصول تو سمجھے. نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے، ادارے، مدارس، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچیوں کو تعلیم دین دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی اور جبرن مانو، تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو. نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے اس پیغام کو عملاً اپناؤ. پھر سچ بتاؤ، محفلوں میں نعتیں سنتے ہو، کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنیں؟ محبت نہ چھوڑیں کبھی بھی. محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے. لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پر محبت رہتی ہے. وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی. محبت نہ موسمی ہوتی ہے، نہ علاقائی ہوتی ہے. نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہیں، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 کفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے. حالات میں تیزی ہے، شدت ہے اور بڑی پریشانی. بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں. تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں. سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبھو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے. فرمایا لے لو بدلہ. اس نے کہا کرتا اٹھائیے. نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا. او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہیں، رنگ اور ہیں، طبیعت اور ہے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں. بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک حرف سجن دے نانا سانو دستا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا. نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. سورت یار دی ویندے رہنا اے سب عملہ دی جانے
ہر وقت یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دیے۔ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو، کافر مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت بلال مست تھے، کیونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا او ملا دیو، تو میں نے پلٹ کے دیکھا، تو پریشان ہو گیا کہ نہ تو سن لیا، میں انہوں آکے ایک کری پھر آ گیا، یہ تیرے لیے تانا ہوئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی، ہاں یہ تے تمغہ ہی، لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا، میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا او دی سام کریے، کدے پٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے، غریبی ناز بن گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے، انہوں نے سارا مال خیرات کر دیا، غریبی اختیار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری ہے، میرے نبی کا فقیری پسند ہے، سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا۔ جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے انج رہنا ہے۔ او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں۔ یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک پیار نہیں، یہ دنگے فساد پروٹوکول میں تو یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی، محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا، اور یہ لگ جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ذائقہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، ذائقہ ملے گا، ذائقہ مومن ہونے میں لطف آئے گا، مزیدار ہو جائے گی زندگی۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی مفاد، جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول۔ اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند۔ معنی کیا ہے؟ مومن ہونے پر ناز کرو، مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں، پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا، مٹھاس ایمان کی نصیب ہوگی۔ اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا، اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں۔ اے جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم، انہاں دے کپڑے بھی نہیں دے ہوتے، انہاں ورگے جنہاں انہاں نوں رکھیا ہے۔ ہاں جڑے حقوق تے تقریرا کردے نے نا، انہاں نے بھی یہ رنگ آئے ہائے۔
خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے۔ بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ او بھائی، حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے، تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسم پھل تھا نا، اس زمانے میں یہ کام ہوتا تو تھا نہیں، پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے، آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھایا کرو ویسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا۔ فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں، پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن دا کہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا، محبوب نے فرما دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں، والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتے، ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی، 2 دن بھی نہیں کھائی، 3 دن بھی نہیں کھائی، گلی گلی باتیں ہونے لگی۔ باتیں تو ہوتی ہیں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے، جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے، یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں، تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں؟ فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے، یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا ہے، یہ چھوڑا جا سکتا؟ لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانگتی ہے۔ ایک تو محبت کرنے والا کبھی بد خلق نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے۔ ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتہ چلے کہ محبت والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائیں۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں۔ کیوں؟ میں دلیل دینے لگا ہوں، کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظام ہو رہا تھا نا، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے، یہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ تو سرکار بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کھڑا ہوا تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب ایک آدمی سے کہا تھا، ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، ایک سمجھ لیں گلی میں تھے وہیں بیٹھ گئے، ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے وہاں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، فرمایا آپ کو تو کہا ہی نہیں، وہ تو فلاں کو کہا تھا، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے حکم دیا لہذا ہم بیٹھ گئے۔ اور سنگیو دوستو، خدا را محبت کا معنی تو سمجھو، اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو، میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوتی ہے، سمجھا نہیں نہ جا سکتا۔ ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے، تو بچہ پورا اٹھتا نہیں، رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے پہ ورچی خانے پہنچ بھی جاتی، ابھی پوری طرح جاگا نہیں، اس نے 2-3 دفعہ سائیڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو۔ تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے، تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں، تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا، آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا، عملاً ثبوت دینا پڑے گا۔ اور پھر
اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے، اپنے گروپ سے نہیں، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی پیری مریدی، اپنے کھاتے، اپنا آنا، اپنا جانا، اپنے طور طریقے، اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، اور مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ امت سے پیار ہو، امت سے، امت کی بات کر، امت کی۔ اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا، کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئی ہیں؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا ہے؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے؟ تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہوں کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ عشق رسول کو خالی محفل تک، جلوس تک محدود نہ کرے۔ آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے، آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے، معیاری زندگی بنائے، معیاری زندگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی معیار ہی نہیں، دیکھو نا حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا وہ کیا تھی کہ حضور صادق اور امین ہے، سچ بولتے ہیں اور دیانت دار ہے۔ تو یہ کیسا عاشق رسول ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بلا وجہ بولتا ہے، کوئی دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور جگہ جگہ بولتا ہے، الیکشن مہم کے دوران بولتا ہے، منشور دستور چھاپتے بولتا ہے، ہر وقت اپنی زبان پر لطائف رکھنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو ماحول کے اندر پیش کرنے کے لیے یہ جھوٹے واقعات گھڑتا ہے اور لطائف گھڑتا ہے۔ خدا را اپنے لہجوں کو بدلے، انداز کو بدلے اور اپنے اوپر کچھ ایسی خاص پابندیاں لگائے جس سے اندازہ ہو کہ یہ آدمی محبت رسول والا ہے، اور سادے لوگوں کے بیچ رہنا اپنے اوپر طاری کر۔ کچھ امیر لوگ مارکیٹ کے اندر کچھ نئے رسم و رواج لاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب بھی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ خدا را آپ تھوڑا سا ماحول میں گنجائش دیں تاکہ مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے جگہ بنے۔ آپ نے رواج پیدا کیے ہیں بال جو غریب کو بھگتنے پڑتے، تھوڑی سی گنجائش لائیں، منع نہیں کر رہے لیکن تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔